السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج ہم اپنے تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے معلم القرآن کا، تو سبق نمبر ہم 3 پڑھیں گے، بٹ جو ہمارا تفہیم قرآن کا سلسلہ ہے اس میں آج ہم سورہ التوبہ کی آیہ نمبر 33 کی روشنی میں مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم نے جو آج سبق پڑھنا ہے سبق نمبر 3، سبق نمبر 3 کو پڑھنے سے پہلے ہم نے جو گزشتہ کل سبق پڑھا تھا سبق نمبر 2، اس کو ایک مرتبہ ریویو کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا. تو اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ سبق نمبر 2 میں ہم نے کل ملا کر 4 علامات پڑھی تھی: یا، تا، حمزہ، نون. یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، تا کا ترجمہ تو، تم، آپ ہوتا ہے، حمزہ کا ترجمہ میں ہوتا ہے اور نون کا ترجمہ ہم ہوتا ہے. تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 3 کی جانب. سبق نمبر 3 میں بھی ہم آج 3 علامات پڑھنے جا رہے ہیں: واو الف، واو نون، یا نون. یہ جو تینوں علامات ہیں ان کا تعلق الفاظ کے آخر کے ساتھ ہے. یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے اسم پڑھا، فعل پڑھا اور ادھر ہم نے واحد اور جمع مذکر کی چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا تھا. آج ہم جمع مذکر کو ڈسکس کریں گے. پہلی علامت ہے واو الف. یہ علامت عمومی طور پر فعل کے آخر میں آتی ہے اور ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے، جیسا کہ قالو، ان سب نے کہا، آمنو، وہ سب ایمان لائے، دخلو، وہ سب داخل ہوئے، عاملو، ان سب نے عمل کیے، کفرو، ان سب نے کفر کیا، خرجو، وہ سب نکلے. اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ واو الف فعل کے آخر میں آ رہی ہے، اور جب واو الف فعل کے آخر میں آئے تو واو الف جمع مذکر کے لیے آتی ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے. اسی طرح اطیعوا، تم سب اطاعت کرو، اعبدوا، تم سب عبادت کرو، اعلموا، تم سب جان لو، جاہدوا، تم سب جہاد کرو. یہ ہمارے سامنے 4 کلمات سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو چاروں کے چاروں کلمات ہیں، نمبر 1 یہ افعال ہیں، نمبر 2 یہ جو فعل ہے یہ جمع مذکر ہے اور جمع مذکر واو الف کی وجہ سے ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم آج کی دوسری علامت کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ علامت ہے واو نون. یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا نون جو ہے وہ ہمیشہ
زبر والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اسم اور فعل کو پڑھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک اسم ہے مسلمن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک مسلمان۔ اب جب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا مسلمون، سب اسلام لانے والے۔ منافقون، سب منافقت کرنے والے۔ کافرون، سب کفر کرنے والے۔ تو گویا اب ہم نے واحد سے جمع کی طرف اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کر دیا ہے۔ مسلمن واحد تھا، اس کی ہم نے جمع بنائی، اس کے آخر میں واو نون لگا دیا تو ترجمہ اس کا ہو گیا سب اسلام لانے والے۔ منافقون ایک منافق، اور منافقون سب منافقت کرنے والے۔ کافرون ایک کافر، اور کافرون سب کفر کرنے والے۔ اسی طرح واو نون افعال کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے آمیرون، سب حکم دینے والے۔ صابرون، سب صبر کرنے والے۔ قانتون، سب فرما برداری کرنے والے۔ اسی طرح یعلمون، وہ سب جانتے ہیں۔ تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ اور یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں ہم نے واو نون کو فعل کے ساتھ پڑھا ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واو نون اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے، اور جب واو نون فعل کے آخر میں آئے تو جمع مذکر کے لیے آتی ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تکتمون، تم سب چھپاتے ہو۔ یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ اور یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تو یہ دو علامات ہماری ہو چکی ہیں۔ اب ہم آج کی تیسری علامت کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آخری علامت کی جانب، اور وہ ہے یا نون۔ یہ علامت فقط اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے، جیسا کہ مسلمین، سب اسلام لانے والے۔ مسلمین، سب اسلام لانے والے۔ کافرین، سب کفر کرنے والے۔ خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے۔ صابرین، سب صبر کرنے والے۔ ساجدین، سب سجدہ کرنے والے۔ اور شاکرین، سب شکر ادا کرنے والے۔ ظالمین، سب ظلم کرنے والے۔ اور مشرکین، سب شرک کرنے والے۔ اور راکعین، سب رکوع کرنے والے۔ متقین، سب تقوی اختیار کرنے والے۔ تو یہ آج کا مختصر سبق تھا جو اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے کل ملا کر 3 علامات پڑھی ہیں، واو الف، واو نون، یا نون۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے 3 اسباق جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اپنے جو تفہیم قرآن کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، اور اس میں ہم سورہ توبہ کی آیہ نمبر 33 کی روشنی میں ہم اپنا آج کا سبق پڑھیں گے۔ پہلے ہم اپنے آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق آپ کے سامنے آئیے قرآن سمجھیں کے عنوان سے بیت القرآن لاہور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جامع مسجد عثمان کی ٹیم ہے، محترم سکندر بھائی ہیں، فہد بھائی ہیں، اور ہماری بیت القرآن کی ٹیم محترم ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حفظہ اللہ، محترم محمد اکرم محمدی صاحب، حافظ سعید عمران صاحب، عابد رحمت صاحب، اور دیگر ہمارے جو رفقائے کار ہیں
جو ہمارے اس کے پیچھے سارا ریسرچ پینل ہے، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری ٹیم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی شبانہ روز محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو بیک اینڈ پہ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، ہماری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اس آیہ مبارکہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اچھا، جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ ہم اس ٹیکسٹ کے اوپر نظر دوڑائیں گے کہ جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے اس سبق کی روشنی میں ہم نے 3 علامت پڑھی تھی نا، واو الف، واو نون اور یا نون۔ ہم دیکھیں گے کہ واو نون ہمارے اس آج کے سبق میں کہاں پر موجود ہے۔ تو واو نون جو ہے وہ المشرکون کے آخر میں موجود ہے، اور واو نون اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے۔ تو المشرکون اسم الف کی وجہ سے، اور جمع ہے اور جمع مذکر ہے واو نون کی وجہ سے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے۔ ہوا، ہوا کا ترجمہ وہی ہے، الذی جس نے، ارسل بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ اس کے سب دینوں پر، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین حق لے کر آئے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ وہ دین، وہ شریعت، وہ ضابطہ جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو باقی تمام ادیان پر، باقی تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور اگرچہ ناپسند کریں سب مشرک، بے دین، وہ لوگ جن کا اپنا دین تھا، جو اس سے پہلے کسی اور دین کی پیروی کرتے تھے، ان کو تو یہ بات ایک آنکھ اچھی نہیں لگے گی، ان کو تو یہ بات برداشت نہیں ہے، وہ تو اس بات کو ناپسند کریں گے کہ ان کی ذاتی خواہشات کے مقابلے میں، ان کی ذاتی باتوں کے مقابلے میں، ان کے ذاتی ایجنڈے کے مقابلے میں، ان کے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کا دین آ جائے اور دین حق آ جائے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آ جائیں اور اس دین کو دنیا کے باقی تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے جو مضمون اخذ ہوتا ہے، جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، لیکن یہ ہوگا کس طرح، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، اس کی عملی تعبیر کیا ہوگی کہ وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کا علم بلند کرنا ہے، جنہوں نے اسلام کے پرچم کو اٹھانا ہے، وہ پہلے خود اسلام کے قالب کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیں گے، وہ پہلے خود اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے، وہ پہلے خود اسلام کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کا پابند بنائیں گے، پھر وہ اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے وہ اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کی جستجو کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد اول ہے، سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اس کا جو مقصد وحید ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اطاعت کریں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ دین اور اسلام کی فرما برداری کریں۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب قرآن پاک
جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ مبعوث کیا اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا، اور اس قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے اور اس کے اندر دین ہے، اور جب ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دین پر عمل کریں گے، وَسَيُظْهِرُ اللَّهُ وَسَيُظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ السَّابِقَةِ، تو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلے دین تھے، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کا دین اللہ کا آخری دین ہے، ہم اللہ کے نبی آخری نبی کی امت ہیں، لِأَنَّهُ هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ الَّذِي جَاءَ بِالدَّعْوَةِ الصَّحِيحَةِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، حق لے کر آئے اور دعوت صحیحہ لے کر آئے، اور یہی دعوت توحید ہے۔ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ نے لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کو بتوں کی بندگی اور پرستش سے نکال کر ایک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اور اپنے دستے سوال کو اس کی بارگاہ میں اٹھایا کریں، اور اپنی خالی جھولیوں کو اپنی خالی جھولیوں کو پھیلایا کریں۔ کیوں؟ یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑ دیا ہے، اور فرمایا وہی دعوت التوحید، میرے نبی کی آمد کا مقصد دعوت توحید ہے، اور دعوت توحید میں جو پہلی چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ پہلے نبی بھی یہی دعوت لے کر آئے، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے دین کو بدل دیا، انہوں نے دین میں تحریف کر دی۔ فجاء الاسلام لتصحیح ذالک، اسلام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، دین میں تحریف جو تم نے کی یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اب آ جاؤ ایک اللہ کی بندگی کی طرف۔ وَلِيُعِيدَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِيدِ صَفَاءَهَا وَأَصَالَتَهَا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اب توحید کے پرچم کو اٹھایا جائے گا، توحید کے ڈنکے کو بجایا جائے گا، توحید کے پھریرے کو لہرایا جائے گا، دعوت توحید کو پھیلایا جائے گا، اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت کو عام کیا جائے گا، تمام بتوں سے ناتا توڑ کر، تمام گدیوں سے ناتا اور رشتہ توڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جائے گی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے گا۔ اب اس کے لیے، غلبہ دین کے لیے ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا کہ دین کو غالب کیا جائے، تو اب ہم اس میں معاون اور مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ آپ اس آیا مبارکہ کو پڑھیں، آیا مبارکہ کے حصے کو پڑھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور محسوس کریں کہیں اس آیا مبارکہ کا مخاطب میں تو نہیں ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ دین کا کام کرنا تھا، مجھے اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کا کام کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا۔ اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ کے دین کے مددگار بننا کس طرح ہے کہ پہلے ہم نے دین کو سیکھنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے، پھر اس دین کا حقیقی نمائندہ بن کر، اس دین کا حقیقی معنوں میں نمائندہ بن کر اس دین کو اطراف و اکناف عالم کے اندر پھیلا دینا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، معزز سامعین کرام اور معزز ناظرین کرام اور معزز حاضرین کرام، دیکھیں یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے۔
اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہمیں پہلے خود دین کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور جب اسلام کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا، جب اسلام کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا، اور میرے عزیزوں یہ جو اسلام کا رنگ ہے جب یہ چڑھتا ہے پھر بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر بندے کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اسلام کا رنگ سیدنا ابو بکر پہ چڑھا، وہ صدیق بن گئے۔ اسلام کا رنگ سیدنا عمر پہ پڑا، وہ فاروق بن گئے۔ اسلام کا رنگ سیدنا عثمان پہ پڑا تو سیدنا عثمان ذوالنورین بن گئے۔ اسلام کا رنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چڑھا، وہ حیدر کرار بن گئے۔ اور اسلام کا رنگ اللہ کے نبی کے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی حقانیت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، باوجود اس کے کہ امیہ نے ان کو بہت سخت سزائیں دی، لیکن اسلام کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کی توحید کا جو اعلان کر دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اسلام کے رنگ نے چڑھ کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال تم چلتے زمین پر ہو، تیرے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جب اسلام کا رنگ چڑھتا ہے، اور اسلام کا رنگ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا تو کسی کا رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرتے ہیں، دین والوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب دین والے میدان میں آتے ہیں، جب دین والے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب اللہ کے بندے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ مدد کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے اپنی اس مدد کا ایک نظارہ کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور لوگوں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جو اللہ کا کلمہ ہے اس نے بلند ہونا ہے، دین نے غالب ہونا ہے، اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، ہم وفادار بن جائیں، ہم وفا شعار بن جائیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کے اوپر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشرکین مکہ نے پلان کیا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں گرفتار کر دیا جائے، تو یہ کفار کا مشورہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا پروگرام بنایا اور اپنے بستر مبارک پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلا دیا، اور اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو لے کر آپ غار کی جانب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب صبح ہوئی، مشرکین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور جبکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر جا چکے تھے، اس غار کے دھانے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر کی ڈیوٹی لگا دی۔ میرے اللہ، تیرے لشکر بے شمار ہیں، تیری فوجیں بے شمار ہیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق کے ذمے لگا دیا۔ آپ ذرا حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ جب مشرکین مکہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے دھانے پر پہنچے، انہوں نے کیا دیکھا؟ فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، غار کے دھانے کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اور آپس میں وہ سوچنے لگے اور کہنے لگے فَقَالُوا لَوْ دَخَلَهَا هُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، اگر یہاں سے کوئی داخل ہوتا تو یہ تو جالا نہ ہوتا یہاں پر، تو آپ اس غار کے اندر 3 راتیں رہے۔ یعنی کمزور ترین مکڑی کے جالے سے پیغمبر کی حفاظت کی، اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ میرے عزیزو، ہم تو مکڑی سے زیادہ کمزور تو نہیں ہیں، ہم میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھنے کی، سیکھنے کی، سننے کی صلاحیت اور بصارت عطا کی ہے۔ تو اس وقت جہاں ہر طرف سے کفر کی یلغار ہے، کفر کی بھرمار ہے، کفر اپنا نظریہ مسلط کرنے کے درپے ہے، پوری کفریہ طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے اپنے جبڑے کھولے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنی سیولائزیشن کے ذریعے اور اپنے ایس او پیز کے ذریعے وہ ہمارے اوپر یلغار اور اپنے نظریات ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین والے بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، ہم صبغت اللہ اپنے اوپر چڑھا لیں، ہم اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جائیں اور ہم حقیقی معنوں میں غلام رسول بن جائیں۔ میرے عزیزو، یہ تو ہماری خوش بختی ہوگی، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ اللہ کے لشکر بڑے ہیں، اللہ کی افواج بڑی ہیں، اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جتنا چاہے کام لے لیتا ہے۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، دیکھیں جب بیت اللہ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، بیت اللہ کو چھوڑ کر قریش چلے گئے تھے، تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرا کا لشکر آیا، ہاتھی لے کر آیا، تو اللہ نے اپنی چھوٹی مخلوق کو کہا، اور قرآن میں اللہ نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھو تو صحیح تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ میں کنکر لے کر، اپنے پنجوں میں کنکر لے کر انہوں نے جو ہاتھیوں پر برسائے تو ہاتھیوں کا بھرکس نکل گیا۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، ہم بعثت رسول کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہم اسلام کے حقیقی نمائندہ نہیں بنیں گے، تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، اور اگر ہم دین سے پھر جائیں گے تو یہ بڑی واضح آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی دین اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا تو پھر اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ سو میرے عزیزو، سو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ہم توحید کو سمجھیں، ہم رسالت کے پیغام کو سمجھیں، ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ گھڑیاں بڑی سعادت کی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے پرکیف، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، یہ روزے کے ساتھ کلام اللہ کو سمجھنا، اللہ کے دین کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھنا، اور قرآن سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش اور جستجو کرنا، اور یہ ایفرٹ کرنا، بلا شبہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اسی کام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے یہ ایک حقیر سی کوشش کی ہے، یہ ایک ادنا سی کوشش کی ہے، بالکل مائنر سی ایک کوشش کی ہے کہ ہم نے ان لاک ڈاؤن کے ایام میں جب سارے لوگ کرنٹائن ہیں، سارے لوگ حفاظتی حصار کے اندر ہیں، تو ہم نے آن لائن قرآن کلاس کو جاری کر دیا، اور عثمان مسجد کے فیس بک پیج پر ہم نے کوشش کی کہ لائیو اس کو جاری کریں۔ بلا شبہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بلا شبہ یہ بہت بڑی کوشش ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک سننا، سنانا
اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور ہمارے اس عمل کو میزان حسنات میں جمع فرما دے۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ سوالی بن کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر شاید زندگی وفا نہ کرے، ہمارے پاس تیرا قرآن آیا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، ہمارے سامنے آیات کو پڑھ کر سنایا گیا، آیات کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ ممکن ہے کسی کے دل کے اندر یہ خیال آئے، ممکن ہے کسی کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ آپ کی اس کوشش سے کیا ہو جائے گا، یہ تو چھوٹا سا میڈیم ہے، یہ تو ہلکا سا چینل ہے، اس کو تو دیکھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑا عظیم الشان واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہمارے سامنے دو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک وہ چڑیا نظر آتی ہے جو اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ پر ڈال رہی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ جو چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، بھلے کیا اس چڑیا کی اس چونچ والے پانی سے آگ کے الاؤ نے بجھ تھوڑا جانا تھا؟ تو کسی نے چڑیا سے پوچھا تو ہوگا، اے چڑیا یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ تو کیا کر رہی ہے، تیرے اس چونچ والے قطرے سے اس آگ نے بجھنا تھوڑا ہے؟ تو یقیناً آگے سے جواب آیا ہوگا کہ میں بجھا تھوڑی رہی ہوں، مجھے بھی پتا ہے یہ چونچ والے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف یہ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب آگ لگی ہوئی تھی اس وقت میں آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں تھی، آگ بجھانے والوں کے ساتھ تھی۔ میرے عزیزو، جب ہر طرف سے مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کے اوپر، مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر کفر کی یلغار ہے، ہر طرف سے یلغار ہے، تو ان اندھیروں کے اندر جہاں بہت سارے لوگ روشنی کی کرنیں ہیں، روشنی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی ایک کوشش کی، بالکل بعینی ہی اس چڑیا کی طرح۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت بڑی یلغار کو شاید نہ روک پائیں، لیکن اپنے حصے کا کام تو ہم کر جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ چھپکلی، وہ اس آگ کے الاؤ کو پھونکوں سے پھونک مار رہی تھی اور تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی ایک کردار ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو اس دنیا کے اندر ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے، اور اس لیے تو کہتے ہیں بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ادھر دین اسلام کی باتیں، ادھر وفا کی باتیں، ادھر اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں، ادھر قرآن اور سنت کی باتیں، ادھر صحابہ اکرام کی ایمان افروز واقعات، ادھر تلاوت قرآن، ادھر رمضان کے روزے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم نے اس سب میں سے کچھ بھی اپنا لیا، قرآن و سنت کے راستے پر ہم چل اٹھے، تو یقیناً ہماری منزل آسان ہو جائے گی۔ بس میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اے رحیم اللہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے کریم اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم پر کرم فرما۔ میرے مالک، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ، یہ جو خوف کی فضا ہے، یہ جو تکلیف کی فضا ہے، یہ جو کرونا کی وبا ہے، اے ایوب نبی کو شفا دینے والے اللہ، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس طرح تیرے نبی ایوب نے تجھے پکارا، میرے اللہ ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں صلاحیت نہیں ہے، بس تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے اللہ تو اپنے بندوں پر اپنا فضل، اپنا رحم فرما، ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، محتاجوں کو غنی کر دے، فقیروں کو سخی کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ، میرے استاد
استاد محترم فضیلت الشیخ محمد اکرم محمدی حافظہ اللہ اور میرے جتنے اساتذہ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں میرے اللہ، اور باقی جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، میرے بھائی محترم عابد حمید صاحب ان کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی جن کی مائیں بیمار ہیں، اللہ تمام کی ماؤں کو سلامت رکھے، ان کو زندگی سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار دوست احباب یہ دنیا چھوڑ کر میرے مولا تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔